محترم دوستو، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جھوٹے الزام میں قید کر دیا گیا، لیکن قید خانہ بھی ان کے لیے درس توحید اور صبر کی جگہ بن گیا۔ اب کہانی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غلامی اور قید سے نکال کر عزت اور بادشاہت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک رات ایجپٹ کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے اور 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہے۔ بادشاہ نیند سے گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، صبح دربار میں اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، اے میرے وزیروں، میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر جاننے والے ہو۔ سب درباری خاموش ہو گئے، کسی کو تعبیر نہ سوجھی۔ تب ایک شخص جو کبھی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ بول اٹھا، مجھے یاد آیا، ایک شخص ہے جو قید خانے میں خوابوں کی تعبیر بتلاتا ہے، آپ مجھے قید خانے میں بھیج دیں تاکہ میں فوراً خواب کی تعبیر لے آؤں۔ یہ وہی قید خانے کے 2 نوجوانوں میں سے ایک تھا جس کی خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دی تھی کہ تو بادشاہ کا مقرب شراب نچوڑنے والا بنے گا، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے تھا، اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پھانسی دی جائے گی، اور ٹھیک چند دنوں کے بعد اس کو پھانسی دی گئی۔ اور اس ساقی کے قید خانے سے رہائی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کو جا کر یہ کہنا کہ قید خانے میں ایک قیدی بلا قصور قید کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے بادشاہ کو بتلانا بھول گیا تھا۔ آج برسوں بعد اس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی تھی، تو وہ دوڑتا ہوا قید خانے میں پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خواب کی تعبیر بتلائی کہ تمہارے ملک میں 7 ایئرز تک زبردست پیداوار ہوگی، پھر اس کے بعد 7 ایئرز قحط سالی کے آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے، پھر 1 سال آئے گا جس میں بارش ہوگی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ اناج کو اتنے لمبے وقت تک بغیر کسی ٹیکنالوجی کے محفوظ کیسے رکھا جائے؟ تو یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، بلکہ آنے والے قحط سالی کے 7 ایئرز کے لیے غلہ کو کس طرح محفوظ رکھا جائے اس کی تدبیر بھی بتلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی تم پہلے 7 ایئرز میں کھیتی کرو تو اس کو تم اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، بس اتنا ہی اس میں سے نکالو جتنا تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، یوں اناج خراب بھی نہیں ہوگا اور آنے والی قحط سالی کے 7 ایئرز کے لیے اناج ذخیرہ بھی ہو جائے گا۔ جب بادشاہ کو یہ تعبیر سنائی گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میرے خواب کی یہی تعبیر ہو سکتی ہے، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ بٹ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک میرا معاملہ صاف نہ کیا جائے اور وہ عورتیں جنہوں نے میرے بارے میں الزام لگایا تھا ان سے پوچھا نہ جائے۔ اس جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ قید خانے میں ہوتا تو جب بلانے والا آتا تو میں فوراً باہر آ جاتا اور وضاحت یا صفائی کا انتظار نہ کرتا اور اس قاصد کے ساتھ چلا جاتا۔ محترم دوستو، جب عورتوں کو دربار میں بلایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، یوسف کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تب زلیخا نے خود آگے بڑھ کر کہا، اب حق ظاہر ہو گیا، میں نے ہی ان کو لبھانے کی کوشش کی تھی، وہ بالکل سچے تھے۔ یوں وہی عورت جو کبھی یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتی تھی، آج ان کی پاکیزگی کی گواہ بن گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو سرخ رو کر دیا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا، بات کی، ان کے نالج سے اور حلم سے متاثر ہوا اور کہا، آج سے تم ہمارے نزدیک امانت دار اور معزز ہو۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو،
میں حفاظت کرنے والا اور نالج رکھنے والا ہوں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ اناج کو ذخیرہ کرتے، قوم کو قحط سالی کے دنوں کے لیے تیار کرتے، اور جب قحط آیا تو پوری سرزمین یوسف علیہ السلام کی حکمت سے بچ گئی۔ جب قحط کا دور آیا تو فلسطین میں بھی بھوک پھیل گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، مصر جاؤ اور وہاں سے غلہ لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی مرتبہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلے کی تقسیم کی نگرانی خود فرماتے تھے تاکہ غلہ ادھر ادھر تقسیم نہ ہو جائے اور قحط کے سالوں کے لیے پورا ہو جائے۔ اس لیے جو کوئی غلہ لینے آتا اس کو آپ سے ملاقات ضرور کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ آپ کے بھائیوں کو بھی آپ سے ملاقات کرنی پڑی۔ بھائیوں سے مل کر پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ ابا جان کی اور اپنے حقیقی بھائی بنیامین کی صورتیں آنکھوں میں پھر گئی، مگر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ اللہ پاک کو اور بھی قدرت کی نشانیاں دکھلانی منظور تھی، چنانچہ آپ نے پردیسیوں کو شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھا اور باتوں باتوں میں گھر کے احوال سن لیے۔ جب ان لوگوں نے اپنے گھرانے کے حالات بتلائے تو بنیامین کا تذکرہ بھی آیا کہ ہمارا ایک اللاتی بھائی بھی ہے جو والد صاحب نے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا خوب استقبال کیا اور لوٹتے وقت خوب سارا غلہ دیا، اور بھائیوں نے غلہ خریدنے کے لیے جو رقم ادا کی تھی اس کو بھی ان کی بوریوں میں چھپا کر واپس لوٹا دیا، اور کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم بنیامین کو ان کے پاس لائیں گے۔ واپسی پر حضرت یعقوب علیہ السلام رو پڑے۔ بھائیوں نے پورا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا اور ساتھ میں یہ بھی سنایا کہ عزیز مصر اگلی بار غلہ نہیں دے گا اگر ہم بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو بالکل ہی تیار نہیں ہوئے، لیکن بھائیوں کے اصرار پر وہ بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ہدایتاً یہ بات کہی کہ ایجپٹ سٹی میں داخل ہوتے وقت الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آخر کار بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر دوبارہ مصر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے انتظار میں ہی تھے۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے محل اپنے بھائیوں کو دعوت پر بلایا اور اپنا راز اور اپنی شناخت حضرت بنیامین کے سامنے ظاہر کر دی اور اپنے والد کی خیر خبر معلوم کی۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی روک لے، تو انہوں نے ایک پلان بنایا اور ان کا ایک قیمتی پیالہ حضرت بنیامین کے بورے میں چھپا دیا۔ جب بھائی واپس ہونے لگے تو خادموں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک پیالہ گم ہو رہا ہے، تو فوراً ہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قافلے کو روکا گیا اور ان کی چھان بین کا حکم دیا گیا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں، ہم تو صرف غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جس کی تلاش ہم کو ہے تم ہی میں سے برآمد ہوا تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائیوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو بطور سزا روک دیا جائے۔ اس طرح کی سزا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کو دی جاتی تھی، حالانکہ حکومت مصر میں چور کی سزا کچھ اور ہی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے مطابق حضرت بنیامین کو اپنے پاس نہ روک سکتے۔ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کا پیالہ ان کے بھائی بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا۔ اب بھائیوں کو فکر ہونے لگی کہ اگر بنیامین کو عزیز مصر نے روک لیا تو ہم اپنے ابا کو کیا جواب دیں گے۔ بھائیوں نے بڑی منت سماجت کی اور کہا کہ اے عزیز مصر، آپ بہت رحم دل ہے اور اس کے ایک بڑے بوڑھے والد ہے جو اس کے سہارے جی رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو روک لیں گے تو وہ اس کی یاد میں جی نہیں پائیں گے، اس لیے آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لے
لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا روکا بھی اسی کو جائے گا جس نے چوری کی ہے۔ جب بھائیوں کو محسوس ہوا کہ عزیز مصر بنیامین کو کسی طرح بھی ان کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں ہے تو ایک بھائی نے کہا کہ میں اس بوجھ کے ساتھ اپنے والد کے سامنے نہیں جا سکتا، لہذا تم اپنے ابا کے پاس جا کر پورا واقعہ بتلانا اور کہنا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خبر کو سن کر بہت ہی غمگین ہوئے اور اپنے بیٹوں سے کہا، اے بیٹو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایجپٹ سٹی میں جا کر حضرت یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، شاید وہ تمہیں مل جائے۔ اب تیسری مرتبہ بھائی مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ عزیز مصر ہمارے گھر والوں کو بھوک نے پریشان کر کے رکھا ہے، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجیے۔ اب یہاں پر جا کر یوسف علیہ السلام نے آخر کار اپنی شناخت ظاہر کر دی اور فرمایا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے تمہارے چھوٹے بھائی یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا 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 تھا اس وقت جب تم نادان تھے، اور فرمایا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھر سب کے ساتھ مصر آ جاؤ۔ جیسے ہی کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بول اٹھے، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب بیٹوں اور اہل خانہ کے ساتھ مصر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہو گیا۔ اے میرے ابا جان، یہ میری اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ محترم دوستو، روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بابرکت 110 یا 120 سال بتائی جاتی ہے۔ اولاً تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے پاس مصر میں ہی دفنایا گیا، لیکن ان کی وصیت کے مطابق پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے آباء و اجداد کے شہر کنعان میں دفن کر دیا گیا، جو آج فلسطین کے شہر نابلس کے قریب بلتا نامی جگہ میں واقع ہے۔ محترم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے قرآن کریم میں جس کو نقل کیا گیا ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسلام کی حالت میں وفات طلب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر صالحین کے ساتھ فرمائے۔ محترم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان صبر کرے، تقوی پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ غلام کو بادشاہ اور قیدی کو نبی کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایمان، صبر اور وفاداری کی لازوال مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس واقعے میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔